وہ کسی حد تک ماننے کو تیار ہے، لیکن جو فیسز کا ایشو معاف کیا، کسی کو کچھ نہ کچھ ان کو ایڈجسٹ کیا، لیکن ہمیں کسی ٹیسٹ میں بھی ہمیں انہوں نے اکوموڈیٹ نہیں کیا. تو یہ بڑی ہماری ایک مانگ تھی اور آج بھی رہے گی کہ ہم چاہیں گے. اور 2-3 آدمی ڈپارٹمنٹ میں جا کے وہاں سے فائلز کلیکٹ کرتے ہیں. کچھ کا تعلق پنچ ڈسٹرکٹ سے، کچھ کا تعلق راجوری سے، اور کچھ کا تو جموں سے. اب 3 جگہوں پر گورنمنٹ نے کووڈ کی وجہ سے بہت ساری بنات دی. تو پرائیویٹ سیکٹر پہ اگر ہم کرتے تو ان کو بھی 2-3 سال کے لیے اسی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتے، ہم اس پرابلم سے بچ جاتے. اب یہ کام سارے کے سارے اسی کا یونٹ پنچ میں بھی قائم ہونے جا رہا ہے. تو ہمارا بھی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری مسائل کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر میں اکیڈمک کی سیلری کا بڑا ایشو ہے ہمارے طے پہ، اور جو ہمارے منتھلی ٹیوشن فیس تھی وہ 1000 روپے تک ہم چارج کر سکتے. ود ان 1000 and 6000 ہی ہم بچوں سے لے سکتے ہیں. لیکن اب نئے ایف ایف سی کے جو جج صاحب آئے ہیں انہوں نے دوبارہ سے فائلز مانگی کہ جو پہلا سسٹم تھا اس کو کینسل کر کے اب دوبارہ سے ہمیں پروسیس میں لگا دیا کہ آپ نے فکسیشن کمیٹی کی جو فائلز بنانی ہیں اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے آپ نے بھی شاید اپنے لیول سے فائلز بنائی ہوں گی. تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ وہ ہے. اور اس کے آگے ریکگنائزیشن اور ایفیلیشن کا جو مسئلہ ہے، سب سے ہیکٹک پرابلم جو آ رہی ہے ہم سب کو پرائیویٹ سیکٹر کو، کہ وہ آئے دن اور خاص کر جو ہماری جتنے بھی 5 سال 3 سال کے بعد جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ فائل بنائیے، ان فائلز کے بنانے میں جو ڈاکومنٹس لگتے ہیں، جو این او سیز ہمیں ریکوائرمنٹ ہیں ڈفرینٹ کنسرننگ ڈپارٹمنٹ سے، وہ واقعتاً بڑے ہی پرابلم کرتے ہیں. ہم کسی آفیشل کے پاس بھی جاتے ہیں وہاں ہمیں کافی وقت لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم جو ہے خاص کر جو پڑھائی کا ہے یا ادر جو ہمارے آفیشل ورک ہوتے ہیں وہ اس فائلز کی زیادہ ڈاکومنٹس ہونے کی وجہ سے وہ سفر ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ میرے ساتھ ملال رکھ جو گزر گیا سو گزر گیا، جو ہم سے گزرا اس کے لیے ہمیں رونا نہیں. انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت میرے سے پہلے اس سٹیج کی روح سے، اس سٹیج کی وساطت سے کہا گیا، میں بطور صدر کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رکھتا. میرے خیال میں بہت 40 سال اور 22 مہینے میں نے سروس کیا ہے. اور اس باؤ تعلیم دے ان پڑھ گھرانوں کو ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی. نہایت واجب الاحترام صدر مجلس جناب میر محمد میر صاحب، جتنے بھی ہمارے تحصیل منڈی سے، چاہے وہ لورنس سے ہوں، ساوجہ سے ہوں، چکڑی بند سے ہوں، جتنے بھی پرنسپل صاحبان آئے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور احاطہ جامعہ فیض القرآن قاسمی مارکیٹ منڈی میں ویلکم کرتا ہوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسی باڈی بنانے کی کوشش کی اور جس میں سبھی جو ہے پرائیویٹ اسکول کے جو پرنسپل صاحبان ہیں وہ ملیں اور آپس میں اپنا جو مسئلہ ہے وہ ہائر اتھارٹیز تک پہنچانے کی کوشش کریں. جن حضرات نے یہاں پہ جن پرنسپل حضرات نے یہاں پہ اپنی بات رکھی، میں سب حضرات کے لفظ بہ لفظ جذبات کی قدر کرتا ہوں اور ان کی لفظ بہ لفظ تائید بھی کرتا ہوں. میں آپ حضرات کی شان جو ہے خدمت نہ کر سکا اس کا بھی معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ آپ حضرات کی سربراہی میں ہمارے اسکول جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری چھوٹی سی کال پر یہاں آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا. ساتھ میں میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے اور ہماری رپورٹ کو جو ہے ہمارے اس پروگرام کو کوریج دی. جو آج کا جو مقصد میٹنگ ہم نے رکھی تھی، بہت سارے مسائل ہیں ہمارے، جیسے جو کچھ آج کل گورنمنٹ کر رہی ہے، بہت ساری فائلیں ہم نے تیار کرنی ہے، جیسے فکسیشن فائل تھی، ایفیلیشن فائل تھی. اس فائل کے مسئلے میں جو مسائل ہیں بہت بڑے لمبے مسائل ہیں. یہ اسکول ان کو آگے حل کرنے کے لیے بڑی پریشانی آ رہی ہے ہمیں، کیونکہ یہ پروسیس جو بہت بڑا لمبا مسئلہ ہے. تو کم از کم اس پروسیس کو حل کرنے کے لیے ہمیں 4 5 6 مہینے لگ گئے ہیں. ہم ابھی تک وہ پروسیس ہمارا پورا نہیں ہو سکا ایفیلیشن کا اور فکسیشن کا.
تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس مسئلے کو کوئی تھوڑا سا شارٹ کرے, کوئی مثال جو ہے اتنے لمبے مثال نہ رکھے جس سے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو یا پرائیویٹ اسکولوں کو اتنی تکلیف آئے کہ یہاں منڈی سے, لورنس سے یا مینڈر سے, سپریم کورٹ سے لوگ کہاں ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, اور اتنا خرچہ ہو رہا ہے کہ جتنا یہ ہم خرچہ پے نہیں کر سکتے, کیونکہ اس 2 سال سے ہمیں ایک بہت بڑی پریشانی آ رہی ہے کہ فی ہمیں نہیں مل رہی ہے. فی نہ ملنے سے جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ خرچہ ہے. تو ہم گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی جتنے یہ مسائل آپ نے اتنے بڑے مسائل رکھے ہوئے ہیں, ان مسائل کو کوئی تھوڑا کم کرو تاکہ ہر آدمی جو ایفیلیشن والا آدمی ہے یا ٹیچر اسکول ہے اس کو بادستور اچھے طریقے سے اس کو ہم سالو کر سکیں. نہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہے, اس کو ہم سالو کرنے میں بڑی پریشانی ہمیں دقت آ رہی ہے. لہٰذا ہم پھر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں, پوری ایڈمنسٹریشن لیفٹیننٹ جنرل صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان مسائل کو جو اتنے بڑے مسائل لمبے رکھے ہیں آپ نے, ان کو ہم فلفل نہیں کر سکتے ہیں, تو لہٰذا ان کو کم کیا جائے تاکہ ہم وہ فائل جلدی سے جلدی تیار کر کے آپ تک پہنچا سکیں. میں راکیش پوری انڈیا اکیڈمی پونچھ سے بلانگ کرتا ہوں. تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو وہ بہت بڑا مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کا روزانہ ایک نیا سے نیا جو ہے آرڈر نکلتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اس مشکلات کا بہت بڑا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب ZDO آفس میں یا CO آفس میں ہمیں انرولمنٹ مانگی جاتی ہیں, اب ہمارے پاس یہ ویئر بورڈ رہی ہیں کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے لگاتار اسکول بند ہیں. ہمیں اس وقت کیا پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی انرولمنٹ ہے, کتنی ہم نے وہاں پہ سبمٹ کروانی ہے. اس مسئلے سے ہمیں ایک یہ پریشانی آ رہی ہے. دوسرا, ہمارے ٹیچر صاحبان جو پچھلے 2 سال سے ودور سیلری وہاں پر موجود ہیں. ہماری پچھلی بار CO صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے, یہ دیکھیے آپ یہ بات سننے والی ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ کیا کیجئے, گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ آپ منتھلی فی لیجئے اور مطلب ایڈمیشن فی نہ لیجئے. آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیے کہ جب ہمارے پاس بچے کا کوئی ویئر بورڈ نہیں ہے پچھلے 2 سال سے, ہم کس پیرنٹس کو کہیں گے کہ آپ ہمیں منتھلی فی دو اور ہم اپنے ٹیچروں کو پورا کر سکیں. اس لیے آج کی جو ہماری میٹنگ تھی یہ ہمارے کچھ مسائل تھے. جیسے ہمارے اب جب گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس وقت جیسے آپ نے دوسرے سیکٹر میں لوگوں کو جن کی مطلب لون لیا کرتے, جنہوں نے لون لیے ہوئے تھے گاڑیوں کے لیے کچھ کیا, ان پر انٹرسٹ انہوں نے کم کیا, کئیوں کو لون بھی انہوں نے معاف کیا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو کچھ تھوڑی سی ایڈس